بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، جن کا نام انم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ حکیم لقمان کا بیٹا ایک بار تجارت پر جانے کے لیے اجازت مانگنے آیا کہ ابا جان، میں تجارت پر جانا چاہتا ہوں، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ حکیم لقمان کا بیٹا ایک بار تجارت پر جانے کے لیے اجازت مانگنے آیا، ابا جان، میں تجارت کے لیے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ تب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی کہ جہاں بھی جاؤ ان باتوں پر عمل کرتے رہنا، اور پھر فرمایا کہ جب سفر سمن تیار کر لو تو جانے سے پہلے میرے پاس سے ہو کر جانا کہ تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ لہٰذا حضرت لقمان کا بیٹا جب سامان سفر باندھ چکا تو دوبارہ اپنے والد یعنی حکیم لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب حضرت لقمان علیہ السلام کہنے لگے، بیٹا، جب سفر پر جاؤ گے تو راستے میں ایک میدان ملے گا۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ اس کے کنارے ایک پیڑ ہے جس کی چھاؤ گھنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار، اس چشمے سے پانی نہ پینا اور اس پیڑ کی چھائے تلے بالکل نہ بیٹھنا، اور اللہ تم کو اس حالت سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک بوڑھا ضعیف آدمی ملے گا جو عمر میں اس پیڑ سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ تو فلاں گاؤں میں جانا، وہاں کے لوگ میرے دوست ہیں، وہ تم کو عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے۔ اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے، نہایت ہی حسین و جمیل اور مالدار، وہ لوگ اس عورت سے تمہاری شادی کرنا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا تمہیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فلاں آدمی جو فلاں شہر میں رہتا ہے، مدتوں پہلے وہ مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس تم اس سے وہ قرض وصول کر کے لے آنا، اور خبردار، رات کو اس آدمی کے ہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا۔ اور اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا کی امان میں دیا۔ لہٰذا وہ اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب اس میدان میں پہنچا تو جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، تو اس کے کنارے ایک پانی کا چشمہ ملا۔ اس کا پانی بہت ہی صاف، ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس چشمے کے کنارے ایک پیڑ کو دیکھا جس کی چھایا بہت ہی گھنی اور فرحت بخش تھی۔ گرمی اور پیاس کے مارے وہ چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور پیڑ کی چھاؤں میں دم بھر کے لیے آرام کرے، لیکن اس وقت اسے اپنے باپ کی بتائی ہوئی نصیحت یاد آئی تو وہ وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ جب اس نے پیڑ کے سائے تلے ایک بزرگ آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، بزرگ آدمی نے اسے پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے باپ نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگے، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا اور میرا کہا مان۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا ماننا۔ چنانچہ اس نے اس بزرگ کا کہا مانا اور سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر سستانے کو لیٹ گیا اور سو گیا۔ تب اس پیڑ سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سویا ہوا تھا لیکن بزرگ جاگ رہا تھا۔ بزرگ نے جیسے ہی سانپ کو دیکھا تو اس نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ دیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ بغیر سر کے مردہ پڑا ہے، تو بزرگ سے حقیقت جان کر وہ حیران رہ گیا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا سامان سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت مانگی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلاں گاؤں جا رہا ہوں، وہ میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ دونوں گاؤں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا، میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کرنے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت ہی تعظیم و اکرام کے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا
ہر روز مہمان نوازی کرنے لگے۔ ایک دن ان لوگوں نے کہا کہ لڑکے، ہماری قوم میں ایک عورت نیک اور خوبصورت مالدار ہے، حسب و نسب میں درست ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے نکاح کر لو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ خوب مال و دولت ہاتھ لگی۔ تب لڑکے نے کہا، میرے باپ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، سفر میں کسی کے حکم کے پابند مت ہونا ورنہ اس سے تمہیں تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب وہ بزرگ جو ساتھ میں تھا کہنے لگا، یہاں سبھی رئیس کی یہی آرزو ہے کہ یہ لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ عورت حسین و مالدار ہے، تب شادی کرنے کا کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ تب لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا۔ تب لقمان کے بیٹے نے اپنے بزرگ ساتھی کے کہنے پر اس مالدار عورت سے نکاح کیا۔ تب اس قوم کا ایک آدمی لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں حضرت لقمان کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس وجہ سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے نا حق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے اور تم سے پہلے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ اگر تم بھلا چاہتے ہو کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس کی باتیں سن کر ڈر گیا اور اپنے فیصلے پر پچھتانے لگا، لیکن اور غمگین ہو گیا۔ جب بزرگ ساتھی نے اسے رنجیدہ دیکھا تو اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم بہت غمگین ہو، پریشان دکھ رہے ہو؟ جب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جسے میں یہاں نکاح کیا ہے، مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو شادی کی پہلی ہی رات اپنی خلوت گاہ میں مار ڈالا ہے، ڈرتا ہوں وہ مجھے بھی نہ مار ڈالے، اور شاید اسی وجہ سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا، کچھ اندیشہ نہ کرو اور بے فکر رہو، میں تم کو ایک حکمت بتاتا ہوں، اس پر عمل کرنا۔ یہ کہ جب رات کو تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو کسی بہانے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آ جانا، تب ہم اس کا علاج کریں گے۔ اور جب اس کی بیوی رات کو اس کے پاس آئی تو اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، ذرا باہر ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ حاجت کو جا رہا ہوں، تم جب تک یہاں انتظار کرو، اب اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے، وہ تم کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے اسے ایک انگاروں بھرا ہوا آتش دان لانے کو کہا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے وہ سانپ کا سر جو پیڑ کے نیچے سے کاٹ کر لائے تھے آتش دان میں رکھ دیا، اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ آتش دان پر خود کو سینکے، بعد میں دوبارہ اس آتش دان کو میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسے ہی بزرگ نے کہا تھا ویسا ہی بیوی کو کرنے کو کہا۔ سینکنے کے بعد لڑکا آتش دان کو واپس بزرگ کے پاس لے آیا۔ تب بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ انگوٹھی میں جل رہے ہیں۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا، اب جاؤ اور بغیر کسی خطرے کے اپنی بیوی سے جمع کرو، کیونکہ جس کا ڈر تھا وہ سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، بس اس وجہ سے ہی اس کے پہلے شوہر مرے تھے، لہٰذا حضرت لقمان کا بیٹا پوری رات بیوی کے پاس رہا، صبح باہر آیا اور گاؤں کے لوگ تمام ماجرا سن کر بہت حیران ہوئے اور لقمان کے بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حکیم لقمان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرضدار کے پاس جا کر قرض وصول کرے، تو اس نے اپنے ساتھی بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی کے پاس میرے باپ کی رقم ادھار ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں۔ تب اس پیر بزرگ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تو وہ دونوں آدمی اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ اس گاؤں میں پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس طرح آدمی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی بڑا فسادی اور دغاباز ہے، یہاں تم ناحق اپنی جان گنوانے آ گئے ہو، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اور وہ دغاباز آدمی ایک بار کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا، لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہیں مانی اور وہاں سے چل کر اس آدمی کے پاس پہنچے، اور سلام کے بعد لڑکے نے اس سے کہا، میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے باپ کا قرض وصول کرنے آیا ہوں۔ حکیم کے لڑکے ہو تو آج کی رات ہمیں مہمان نوازی کا صرف بخشو اور صبح کو حساب کتاب کر کے جو رقم بنے گی وہ واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میرے باپ نے رات کو یہاں ٹھہرنے سے منع کیا ہے۔ تب اس بزرگ نے کہا جو اس کے ساتھ تھا، اے لڑکے، پرواہ نہیں،
آج کی رات یہاں رک جاتے ہیں، پھر خدا نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس بزرگ کے کہنے پر وہ مان گیا، کیونکہ اس کی کرامات سے لڑکا واقف تھا، اور باپ کا بھی حکم اور نصیحت تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات ماننا، لہٰذا وہ دونوں اس دغا باز آدمی کے گھر ٹھہر گئے۔ جب کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو وہ دغا باز آدمی ان دونوں کو دریا کے کنارے بنائے گئے ایک مکان پر لے گیا، اور مکان اس طرح بنایا ہوا تھا کہ جو کوئی رات کو اس میں سو جاتا تو جوار بھاٹا جا کر اسے ڈبو دیتا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا گیا۔ یہاں سے رات کو لڑکا سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو پانی مکان پر چڑھا، تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے جگایا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر والی منزل پر گئے جہاں اس آدمی کے بیٹے سو رہے تھے۔ وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے لا کر اپنی والی جگہ پر سلا دیا، اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت آدمی آیا تو کیا دیکھا کہ وہ دونوں اوپر والی منزل پر اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں، اور اس کے اپنے بیٹے نچلی والی منزل پر پانی میں مردہ پڑے ہیں۔ تب وہ دغا باز پکار کر کہنے لگا کہ افسوس، سدا افسوس، میں نے تمہارے لیے یہ خراب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، لیکن میں اپنے آپ برباد ہو گیا، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا، جو کسی کے لیے برا کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے لیے ہی برا کرتا ہے۔ حکیم کے بیٹے نے اس دغا باز آدمی سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو لے کر جس گاؤں سے نکاح کیا تھا، ساتھ میں اس بزرگ اور ساز و سامان، اپنے وطن کی واپسی کا سفر کیا۔ جب حکیم لقمان کا بیٹا اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے کہا کہ تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا، سو تو نے مجھے کیسا پایا؟ لڑکے نے کہا، بے شک میں آپ کو نیک مرد پایا، اور آپ کی برکت سے بہت کی مشکلوں سے نجات ملی، ان وقت بیوی ملی اور اس قدر مال و دولت ملی۔ تب اس بزرگ نے کہا، اس میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا، آپ اپنی مرضی سے لے لو، جتنا بھی حصہ چاہیے۔ بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ رکھا، اور پھر لڑکے سے کہا، ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے لیے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا حصہ مال کا چنا اور کہا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ لہٰذا دونوں فریادی اپنا اپنا حصہ لے کر چل دیے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر کہا، رکو، اور اس سے پوچھا، اے لقمان کے بیٹے، تو کس وجہ سے مجھے زیادہ حصہ مال کا دیے جاتا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامات دیکھی ہے ان کی وجہ سے مجھے زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تو اس وجہ سے ہے کہ میں آپ کی برکت سے جو بھی نفع اٹھایا اور مصیبت اور مشکلوں سے رہائی پائی ہے تو اس سبب بہت خوش ہوں، اور یہ سب مال تم ہی لے لیتے، جو بھلا ہمارا اس دنیا میں مال و دولت کا کیا کام؟ لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کس وجہ سے میرے ساتھ رہے؟ تب بزرگ نے کہا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا اور تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا، اور ہمارے ذمے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے، اور بس اب اللہ کے حکم سے تم سے رخصت چاہتا ہوں، اور تم بھی اب اپنے گھر جاؤ۔ لڑکا سب مال و دولت اور بیوی کو لے کر گھر آیا اور راستے کے تمام احوال اپنے باپ سے بیان کیے۔ حضرت لقمان نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا۔